ٹھنڈے ہو چکے تھے. کمرے میں صرف ایک سوال گردش کر رہا تھا. رشتے ٹوٹنے سے پہلے آخر کیا ٹوٹتا ہے؟ محبت، اعتماد، یا شاید اعتماد وہ شیشہ ہے جو ایک بار جو ہے نا اس میں درار آ جائے تو دوبارہ پہلے جیسے نظر نہیں آتا. اسلام میں نکاح صرف دو افراد کے ساتھ نہیں بلکہ اعتماد، ذمہ داری، رحمت اور سکون کا ایک عہد ہے. قرآن کریم میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے، لباس جو عزت بھی دیتا ہے، پردہ بھی دیتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے. آج کی کہانی فرضی ہے لیکن اس کا سبق قرآن اور سنت کی حقیقی تعلیمات سے لیا گیا ہے. یہ کسی ایک عورت یا ایک مرد کی کہانی نہیں بلکہ ہر اس گھر کی کہانی ہے جہاں محبت موجود ہے لیکن غلط فہمیوں نے خاموشی پیدا کر دیا. عائشہ کی شادی کو چند ماہ ہوئے تھے. سٹارٹنگز میں ہر دن جو ہے نا خوبصورت تھا. دونوں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے. مگر وقت کے ساتھ عائشہ نے ایک تبدیلی محسوس کی. اس کا شوہر اپنی چند کزنز کے ساتھ پہلے کی طرح بے تکلف انداز میں ہنستا، مذاق کرتا اور طویل ایک لمبی کنورسیشن کرتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کا مقصد غلط تھا اور نہ ہی اسلام ہمیں بغیر ثبوت کسی پر الزام لگانے کی اجازت دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی وہ رویہ جو ایک شخص کو معمولی لگتا ہے دوسرے کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے. عائشہ خاموش رہنے لگی اور خاموشی اکثر رشتوں کی پہلی آزمائش ہوتی ہے. ایک شام عائشہ نے آئینے میں خود کو دیکھا. وہ خود سے سوال کرنے لگی، کیا میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں؟ یا دن دونوں نے ایک نیا فیصلہ کیا، وہ ایک دوسرے سے ہر اہم بات کھل کر کریں گے. اگر کوئی چیز تکلیف دے، ٹھیک ہے، تو خاموشی اختیار نہیں کریں گے، وہ اپنے رشتے کی حفاظت کریں گے. اسی طرح جیسے ایک امانت کی حفاظت کی جاتی ہے، شوہر نے بھی یہ سمجھا کہ شادی کے بعد بیوی کا اعتماد صرف الفاظ سے نہیں بلکہ رویوں سے بھی مضبوط ہوتا ہے. اور عائشہ نے بھی یہ سیکھا کہ ہر بے چینی حقیقت نہیں ہوتی. کبھی کبھی کھل کر نرمی سے اور احترام کے ساتھ بات کرنا وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے جسے خاموشی کئی گنا بڑھا دیتی ہے. چند ہفتوں بعد دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے. عائشہ نے مسکرا کر کہا، آج میرے دل میں وہ خوف نہیں رہا. شوہر نے جواب دیا، کیونکہ آج میں صرف تمہارا اعتماد حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ اسے ہمیشہ محفوظ بھی رکھنا چاہتا ہوں. اسی لمحے دونوں کو احساس ہوا کہ رشتہ کبھی ایک بڑے جھگڑے سے نہیں ٹوٹتا بلکہ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں، غلط فہمیوں اور خاموشی سے کمزور ہوتا جاتا ہے. اور اسی طرح چھوٹی چھوٹی توجہ، اچھا اخلاق، شفاف، کلیئر، ٹرانسپیرنٹ کنورسیشن اور اللہ کے لیے ایک دوسرے کا خیال رکھنا اسے دوبارہ مضبوط بنا سکتا ہے. یہ ایک فرضی اخلاقی کہانی تھی لیکن اس کا سبق قرآن و سنت کی تعلیمات سے جو ہے نا لیا گیا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. بدگمانی سے بچیں، اپنی نگاہوں، اپنی رویوں اور اپنے تعلقات میں حیا، لمیٹیشن، شرعی کا خیال رکھیں. اور اگر کسی بات سے شریک حیات کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اسے معمولی سمجھ کر اگنور نہ کریں. محبت صرف میں تم سے محبت کرتا ہوں کہنے کا نام نہیں. محبت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے رویے سے کے دل کو محفوظ بھی رکھے. یاد رکھیں، اعتماد ایک امانت ہے. اسے بنانے میں برسوں لگ سکتے ہیں اور اسے کھونے میں صرف ایک لمحہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان گھر میں محبت، رحمت، حیا، حکمت اور باہمی اعتماد عطا فرمائے. آمین. گائز اپنے یوٹیوب چینل کے انٹرو کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. جی بس الحمد للہ جتنے بھی ویڈیوز زیادہ انفارمیٹیو ہوتی ہیں. آج جو ہے میں نے آپ کے ساتھ عائشہ اور اس کے جو شوہر میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ ایک گھر کی کہانی ہے، ہزاروں سوسائٹی میں کافی ساری چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے. تو اس لیے اوپنلی کنورسیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ون ہے، ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی جو ہے نا کہہ لو کہ ہیزیٹیشن. ایک پارٹنر میں کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں واضح ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے. اوپنلی بات کریں اور اپنے رشتے کو جتنا ہو سکے محفوظ رکھیں.